بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے جو بھی خبر آ رہی ہے، اسد طور اور مطیع اللہ جان اپنا چینل کھلوانے میں کامیاب ہو، انہوں نے عدالت سے رجوع کیا اور جو فیصلہ تھا اس کو معطل کروا لیا ہے۔ یہ وہ فیصلہ تھا جس میں 27 یوٹیوب چینلز معطل کرنے کا کہا گیا تھا، بند کرنے کا کہا گیا تھا یوٹیوب۔ یہ فیصلہ یوٹیوب کو بھیجا گیا تھا، یوٹیوب نے پھر تمام یوٹیوبر سے رابطہ کیا تھا ان دونوں کی وجہ سے۔ یہ شاید فائدہ اب باقی سب کو آنے والے دنوں میں پتا چلے گا کہ کیا واقعی فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا، کیونکہ دیکھیں پاکستان میں جو ایکسیپٹیبل بیانیہ ہے اور چند لوگ ہیں جو ایکسیپٹیبل ہیں ان کو تو الاؤ کر دیا جاتا ہے اور کر دیا جائے گا۔ ان 27 کی لسٹ میں بھی ایسے کئی نام ڈال دیے گئے جو ایکچولی تو کمپنی کے لیے کام کرتے ہیں، تو تھوڑی سی اس لسٹ میں مجھے گڑبڑ نظر آ رہی تھی۔ لیکن اب اسد طور اور مطیع اللہ جان جو فیصلہ لینے میں کامیاب ہوئے ہیں، اس کا فائدہ تمام 27 چینلز کو، لیکن یاد رکھیے گا کہ میرے چینل کو اس کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ میرا چینل انہوں نے بغیر عدالتی کارروائی کے بند کروایا ہے، یہ ذہن میں رکھیے۔ تو میرے پاس کوئی ریمیڈی نہیں ہے اپنا چینل کھلوانے کی۔ یوٹیوب سے اپیل بھی کرو تو وہ کہتے ہیں جی حکومت نے کہا ہے ہماری نیشنل سیکورٹی کو مسئلہ ہے، ہم نہیں کھول رہے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ اگر باقی چینل بحال بھی ہو جاتے ہیں، بحال سے مراد ہے کہ بند تو نہیں ہوئے، صرف ابھی یوٹیوب نے ان سے رابطہ کیا تھا، لیکن اگر وہ مسئلہ ٹل بھی جاتا ہے تو میرے چینل کا مسئلہ بدستور ہے۔ اس لیے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرا جو الٹرنیٹ چینل ہے، جو بیک اپ چینل ہے سچ کی تلاش، ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ مجھے اس پہ شفٹ ہونا پڑے تو میں فوری طور پہ ہو سکوں۔ اور دوسرا کہ اس چینل پہ جو ویڈیوز آپ دیکھتے ہیں فوری طور پہ ان کو زیادہ سے زیادہ سوشل میڈیا پہ اور اپنے واٹس ایپ گروپ میں شیئر کیا کریں لنک۔ اب آتے ہیں آج کی اہم ترین ڈیولپمنٹس کی طرف۔ میرے پاکستانیوں ایک بڑی ڈیولپمنٹ اور میں سیدھی بات پوائنٹ پہ آؤں گا۔ شاہین سبائی صاحب نے بہت بڑا انکشاف کیا۔ میں ویسے شاہین سبائی صاحب کے حوالے سے ایک بات آپ کو بتاؤں گا کہ وہ سب سے پہلے تھے جنہوں نے کہا تھا کہ فیلڈ مارشل صدر بننا چاہتا ہے۔ اس کے بعد یہ خبریں زبان زد عام ہے، پاکستان میں تقریباً ہر بندہ اس پہ بات کر رہا ہے، مین اسٹریم میڈیا پہ بات ہو رہی ہے، یہاں تک کہ زرداری نے ایسا لگتا ہے کہ محسن نقوی کو بلا کے بڑی ڈانٹ ڈپٹ کیا کہ مجھے نکالنے کی کدھر باتیں ہو رہی ہیں، اور پھر محسن نقوی نے ایک بڑا ٹویٹ کیا کہ جی یہ تو عالمی طاقتیں اور ایجنسیاں کروا رہی ہیں اور اس طرح کا پروپیگنڈا، تو بڑا ایشو بنا۔ تو شاہین سبائی صاحب کی وہ خبر بڑی پکی نکلی جو اس وقت میں اتنا ثابت یقین نہیں کر رہا تھا کہ یہ خبر ہے، مجھے یہ تجزیہ بھی لگ رہا تھا ان کا، لیکن بعد میں پتا چلا کہ یہ تو خبر ثابت ہوئی۔ اب انہوں نے ایک اور بات کی اور وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ لکھتے ہیں خان کے بیٹے اور پاکستانی فوج کے پیٹ کا درد۔ لکھتے ہیں میں آج کل کم ٹویٹ کر رہا ہوں اور میڈیا پر بھی کم آ رہا ہوں کیونکہ ایک ضروری ذاتی پروجیکٹ میں مصروف، مگر خان کے بیٹوں کے اعلان کے بعد کہ وہ پاکستان جا رہے ہیں مجھے لکھنا پڑ گیا۔ وہ لکھتے ہیں کہ میری معلومات ہیں کہ خان کے بیٹے امریکہ آ کر ہر اہم لیڈر سے ملیں گے۔ دوبارہ سنیں، میری معلومات ہیں خان کے بیٹے امریکہ آ کر ہر اہم لیڈر سے ملیں گے اور ایک بڑا امریکی کانگریس کے ممبرز اور سینیٹرز کا وفد بنایا جائے گا جو دنیا کے مشہور ترین صحافیوں کو لے کر ان کے ساتھ پاکستان جائے گا، جن کو عاصم منیر کے فوجی نہ آنے سے روک سکیں گے اور نہ کسی سے ملنے سے روک سکیں۔ یہ سب لوگ امریکی سفارت خانے میں رہیں گے اور ہر وقت قاسم اور سلمان کے ساتھ ہوں۔ امریکی میڈیا کے لوگ لائیو کوریج کریں گے اپنے انٹرنیشنل ٹیلی فون اور کیمروں کے ساتھ۔ خان کے ہزاروں لاکھوں چاہنے والے اور ساری حزب اختلاف جن میں محمود خان اچکزئی، اختر مینگر، بلوچ خواتین اور مارنگ بلوچ، سنی اتحاد اور فاٹا کے بے شمار خاموش مجاہد، کے پی کے جانثار، سندھ کے پیر صاحب پگاڑا اور جی ڈی اے کے لوگ، پنجابی ٹک ٹاک سرکار کے مخالف اور سب پشاور ایئرپورٹ پر ان کا ایسا استقبال کریں گے اور اسی دن رکتے ہوئے اڈیالہ جیل کی طرف ایک ایسا لانگ مارچ کریں گے، کوئی فوجی یا فوجی ٹاؤٹ ان کو دنیا بھر میں لائیو کوریج کو روک نہیں سکے۔ میں یقین سے کہہ سکتا یہ جلوس اپریل 1986 کے لاہور کے بے نظیر کے استقبال سے بڑا ہوگا۔ پنجاب کے لوگ ان کا اٹک پل پر بڑا استقبال کریں گے۔ میں کہہ سکتا ہوں چودھری نثار علی خان بھی اس میں شامل ہوں گے۔ دوبارہ سنیں، میں کہہ سکتا ہوں چودھری نثار بھی اس میں شامل ہوں گے۔ صرف عمران خان کی پارٹی کو اور لیڈروں کو صحیح طریقے سے اور ہر طرح سوچ کر انتظام کرنا ہوگا اور اس میں کے پی کے کی حکومت کا بہت بڑا حصہ ہوگا۔ اگر پی ٹی آئی کے اندر غدار اور نائن لوگ ہیں تو ان کا پہلے سے انتظام کرنا ہوگا، یعنی بیٹوں کے آنے سے پہلے جو ایک مومنٹم بنے گا عالمی سطح پہ، اس سے پہلے پارٹی کے غداروں کا انتظام کرنا ہوگا۔ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ۔ یہاں جنہوں نے بات کی ہے نا کہ سب لوگ امریکی ایمبیسی میں رہیں گے، یہاں ذہن میں رہے کہ وہ لوگ جو عمران خان کے بیٹوں کے ساتھ آئیں گے، یعنی سینیٹرز اور کانگریس مین وغیرہ اور صحافی، وہ امریکی ایمبیسی میں رہیں گے، عمران خان کے بیٹے نہیں امریکی ایمبیسی میں رہیں گے۔ اس طرح وہ لوگ جو آئیں گے وہ ہوں گے بیسیکلی ان کے ساتھ، یعنی ایک وفد ہوگا، اور ایک جب وفد اتنے ہائی لیول پہ آتا ہے تو اس کے اندر سے لوگوں کو گرفتار کرنا یا نقصان پہنچانا
آپ کے لیے ڈیزاسٹر ثابت ہو سکتا ہے. تو یہ اسٹریٹجی وہ بتا رہے ہیں کہ ممکنہ طور پہ بنائی جا رہی ہے. اب اگر یہ اسٹریٹجی بن جاتی ہے تو یہ کمپنی کے لیے بڑی خطرناک اسٹریٹجی ہو. یہ جو ظلم اور جبر ہے اس کو ایسا میڈیا کور کرے گا کہ ان کو چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا. اس سے پہلے ہی مجھے ایسا لگتا ہے, یہ میری رائے ہے کہ اگر یہ ہوتا ہے, اگر یہ جو سائنس بھائی صاحب نے کہا یہ واقعاتاً کنفرم خبر ہو جاتی ہے, اگر واقعی وہ امریکہ جا کے یہ سب کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, اگر یہ سب لوگ آنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں, میں نے بار بار اگر کا لفظ استعمال کیا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ان سب کے آنے سے پہلے ہی عمران خان کو رہا کرنے کی کوشش اسی طرح سے ایک کنٹرول ڈیل کے تحت پھر کوشش, کیونکہ یہ سب کچھ جو ان کے جرائم کے اوپر اتنی روشنی ڈال دے گا یہ کمپنی افورڈ نہیں کر. بے شک امریکی حکومت ان کے ساتھ ہے, اسرائیل ان کے ساتھ ہے, لیکن آپ کو پتا ہے کہ بولنے والوں سے ان کو تکلیف ہے پاکستان میں, یوٹیوبر سے ان کو تکلیف ہے پاکستان میں. تو اگر انٹرنیشنل میڈیا کا فوکس آ جاتا ہے ان کے اوپر اور خبریں لگتی ہیں عالمی بڑے بڑے جریدوں میں, اور تمام جو سینیٹرز, کانگریس مین اور پوری دنیا کے پارلیمنٹیرینز یہ خبریں پڑھتے ہیں اور بڑے بڑے عالمی جریدے پڑھتے ہیں, کیا تاثر جائے گا اس رجیم کا, اور کیا سٹینڈنگ رہ جائے گی عالمی طاقتوں اور لوگوں کی نظر میں جہاں یہ جا کے ملاقاتیں. تو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے جس سے میں نے سوچا کہ آپ کو آگاہ کر دوں کہ شاہین سبائی صاحب نے اگر یہ بات کیا کہ میری معلومات ہیں, تو یقینی طور پہ وہ معلومات کی بنیاد پہ یہ بات کر رہے ہیں اور براہ راست کر رہے ہیں. خیبر پختونخوا میں امن کے دشمن کون ہے یہ سب جانتے ہیں. لوگ ایک بار پھر امن کے لیے میدان میں نکل آئے ہیں. امن ریلیاں ہوں, امن جلسے ہوں, امن مارچز ہوں, لوگ مسلسل کر رہے ہیں, لیکن امن سے جڑے ہوئے لوگوں کا بے دردی سے مسلسل قتل کیا جا رہا ہے, اور اسی میں مولانا خان زیب بھی شامل ہے. اور میں ان کی دیکھ رہا تھا ٹویٹس وغیرہ, وہ علی مین گنڈا پور کے بھی خلاف اور پی ٹی آئی کے خلاف بھی بہت بات کرتے ہیں. ظاہر ہے وہ مخالف جماعت کے ہیں, لیکن وہ فوج کے مظالم کے خلاف بھی بات کر رہے ہیں, آپریشن کے خلاف, سخت خلاف, اور وہ بار بار امن مارچوں کو لیڈ کر رہے تھے. تو اس کو ذہن میں رکھیں کہ ہر وہ بندہ جو امن کی آواز اٹھاتا ہے, ہر وہ بندہ جو فوج مخالف کھڑا ہوتا ہے, اس کو سو کال دہشت گرد مار دیتے ہیں. اب ذرا یہ آپ نے دیکھنا ہے, غور کرنا ہے. دہشت گرد فوج کو واجب القتل کہتے ہیں, فوج کو اپنا دشمن کہتے ہیں, ہمیں یہ نیریٹو بیچے. وہی دہشت گرد ہر اس بندے کو قتل کر دیتے ہیں جو فوج کو غلط کہہ رہا ہو. سمجھ آئی جائے, آپ کو آگے ہوگی تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتا دیجیے. دہشت گرد سو کال فوج کے دشمن ہیں, لیکن جو بندہ فوج پہ تنقید کرتا ہے دہشت گرد اس کو فوراً مار دیتے ہیں. یار کیا کمال ہے. ویسے مجھے تو نہیں سمجھ آیا, آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. تو گٹھ جوڑ کو سمجھیں کہ پاکستان کے امن کو کون تباہ کر رہا ہے. اور اب یہ جو امن جرگے وغیرہ ہونے جا رہے ہیں آگے, اس سے پی ٹی آئی کے ایک لیڈر نے خطاب کیا, اور انہوں نے کہا کہ سہیل خان نے آئی تھنک خطاب کیا, اور انہوں نے کہا کہ ہم پھر اسلام آباد کی طرف آنے پہ مجبور ہیں. یہ جو سارا امن جرگے ہو رہے ہیں اور مارچ سارا ہو رہا ہے, یہ پھر اسلام آباد کی طرف ہو. اور اسے کوئی, میں ایسی بات کر چکا ہوں آج سے 2-3 دن پہلے کہ یہ جو ایک موومنٹ بن رہی ہے, سب کو نظر آ رہا ہے کہ قبضہ تو اسلام آباد سے ہونے لگا ہے نا معدنیات پہ, اور لوگ اس پہ بڑا شور ڈال رہے ہیں کہ معدنیات پہ بھی قبضہ اسلام آباد سے ہونے لگا ہے. لوگوں کے اوپر ڈرون حملوں کے فیصلے بھی پنڈی اسلام آباد میں ہوتے ہیں. تو مین تو برائی کی جڑ پنڈی اسلام آباد میں ہے. اس موومنٹ کو اس طرف جانے کا ہی بالآخر سوچنا پڑے گا. مراد سید بھی اس کے حوالے سے بات کر چکے ہیں, پی ٹی آئی کی اور جو نوجوان قیادت ہے وہ بات کر چکی ہے. اب یہ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ انہوں نے وہیں بیٹھ کے اپنی جانیں دینی ہے اور جنازے پڑھنے ہیں لوگوں کے, یا اپنا حق حاصل کرنا ہے اور پرامن دھرنا جلسہ آ کے پنڈی اسلام آباد میں کرنا. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ وہ خیبر پختونخوا میں آپ سیپریٹلی دیکھ لیں ایشو, آپ بلوچستان کا سیپریٹ کر کے ایشو دیکھ لیں, آپ سندھ میں سیپریٹ کر لیں, آپ پنجاب میں سیپریٹ کر لیں, گلگت بلتستان میں سیپریٹ کر لیں, آزاد کشمیر میں سیپریٹ کر لیں. یہ سیپریٹ آپ کو سمپٹمز نظر آئیں گے. بیماری ایک ہی کہ پاکستانی فوج نے پاکستان پہ قبضہ کیا ہوا ہے, ہماری عدالتیں تباہ حال ہیں, کوئی قانون کی بالادستی نہیں ہے, جمہوریت نہیں ہے, جو تمام مسائل کی اور بیماریوں کی جڑ ہے. باقی سارے سمپٹمز ہیں. آپ یہ بنیادی مسئلہ اسلام آباد پنڈی میں ٹھیک کر لیں, سارے سمپٹمز ٹھیک. اس معاملے میں ہومیوپیتھی کی بڑی زبردست اپروچ. ہومیوپیتھی کہتی ہے کہ بیماری کو ٹھیک نہیں کرنا ہوتا, ہم نے مریض کو ٹھیک کرنا ہوتا. جو بندہ بیمار ہے نا وہ ٹھیک ہو جائے گا تو بیماری آٹومیٹکلی ساری ٹھیک ہو جائے گی, کیونکہ بیمار کون فیل کر رہا ہوتا ہے. ایک بندے کو کینسر ہے, لیکن تکلیف کسے ہو رہی ہے؟ انسان کو. اس انسان کو آپ نے صحت یاب کرنا ہے. اب خیبر پختونخوا میں ایک مسئلہ ہے, بلوچستان میں ہے, سندھ میں ہے, گلگت میں ہے, آزاد کشمیر میں ہے, پنجاب میں بھی کسی حد تک اب لوگ تنگ پڑے ہوئے, جو گھروں میں چھاپے اور چادر چار دیواری کا تقدس پامال ہوتا ہے, سب جگہ ہو رہا ہے. یہ سب سمپٹمز ہیں. اگر آپ نے مریض کو ٹھیک کرنا ہے تو آپ کو سینٹر میں سب کو ٹھیک کرنا پڑے, جو اس کا نیوکلیس ہے اس کا علاج کرنا پڑے گا, اور وہ پنڈی اسلام آباد. پوری قوم کو اس ایک نقطے پہ اکٹھا ہونا پڑے گا, تب جا کے حالات ٹھیک. تو میرے پاکستانیوں, یہ جو عمران خان کے بیٹوں کو روکا ہوا ہے, یہ عمران خان نے روکا. جب عمران خان کو گرفتار کیا تھا, ابھی میں شہزاد اکبر کا کلپ دیکھ رہا تھا, وہ کہتے ہیں کہ وہ پہلے دن سے آنا چاہتے تھے, عمران خان نے انہیں منع کیا. تو ایسا نہیں ہے کہ بیٹے اچانک آنا چاہتے ہیں, اب بیٹوں نے یہ کہا ہے, پیغام دیا ہے کہ
اب ہم والد صاحب کی بات نہیں مانیں گے بلکہ ہم خود سے آنا چاہتے ہیں. پہلے امریکہ جائیں گے, وہاں پہ آگاہ کریں گے سب کو کہ حالات کیا ہیں گراؤنڈ پہ, کیونکہ یہاں سے ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے, میں اگر کھل کے بات کروں, بہت زیادہ عمران خان مخالف پروپیگنڈا کیا. اس کا توڑ ایک ہی طریقے سے ہے کہ وہاں جا کے اصل نیریٹو کو بیان کیا جائے کہ واٹ عمران خان از, وہ کہاں کھڑا ہے, اس کا نظریہ کیا ہے, کیوں اس کو جیل میں ڈالا ہوا ہے قوتوں نے پاکستان میں. اس کے بعد جو وہاں کے لوکل, جیسے آپ ایم پی ایم این اے کہتے ہیں, ان کے کانگریس مین اور سینیٹر ہوتے ہیں, بہت سارے ایسے ہیں جو سیدھی بات کرتے ہیں. سارے نہیں ہیں جو خریدے ہوئے ہیں فیک نہیں, یہ ذہن میں رکھیے. بہت سارے ایسے ہیں جو بولتے ہیں, آواز اٹھاتے ہیں. ان سب کا بھی اگر وقت ایک اکٹھا ہو جائے تو یہاں پہ روکنا بڑا مشکل جائے گا. تو یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے, پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے. اب کمپنی کی لائی گئی جو حکومت ہے وہ اس قدر ڈھیٹ ہو چکی ہے کہ صرف ایک گھر کو فائدہ پہنچانے کے لیے موٹر وے کی تعمیر کا انکشاف ہوا. یہ پاکستان انہوں نے فری فار آل کر لیا ہے. ان کے اپنے ذاتی مفادات ہیں. چینی باہر بھیجنی ہو, خاندان کے مفادات ہیں. موٹر وے بنانے ہو تو خاندان کے مفادات ہیں. اور کمپنی کو تو کک بیک چاہیے, کک بیک لے کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. اور یہ بڑا خطرناک نیکسس ہے. اگر پاکستانی عوام نے یہ توڑا نا, ایک ادارے میں دیکھ رہا تھا کسی اسپتال کی وارڈ نواز شریف کے نام پہ رکھ دی, نواز شریف فلاں فلاں وارڈ, کارڈیک وارڈ. جو اس خاندان میں جتنا نارسسزم ہے اور جتنے یہ غیر مقبول ایکچولی ہو چکے ہیں, مجھے تو یہ لنک سمجھ نہیں آ رہا. یہ نفرت کا نشان بن چکے ہیں, لیکن ان کو اپنی تعریف چاہیے تو یہ خود سے ہی اپنی تعریفیں کر رہے ہیں. ستائشیں باہمی چل رہی ہیں. پھر ان کی اور فوج کے درمیان ایسا ہی ہے. ادھر سے کمپنی ان کی تعریفیں کرتی ہے, وہ کہتا ہے جی کتا بھی اچھا کام کر رہا ہو تو آپ کو اس کے ساتھ دینا چاہیے. شہباز شریف کو کتا کہہ کے تعریف کر دی. ادھر سے یہ کہتے ہیں جی جو بھی فیلڈ مارشل کر رہے ہیں وہ زبردست کرنے. لیکن ایک بڑی خبر, رانا ثناء اللہ کے وقت ان کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ جو فیلڈ مارشل ہے وہ کتنا عرصہ اقتدار میں رہے گا, لیکن وہ وردی نہیں اتارے گا, یعنی مشرف والی غلطی نہیں کرے. یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے کہ آپ خود یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں حکومتی وزیر کہ ہمیں کوئی معلوم نہیں ہے یہ کتنا عرصہ رہے گا, اور وردی میں رہے گا جب تک رہے گا. سوچ لو میرے پاکستانیوں, جدوجہد نہ کی تو یہ 10-15 سال تو